اج دا عنوان ہے توبہ اور توبہ کی اہمیت۔ گناہوں سے توبہ ہر مسلمان مرد عورت پر واجب ہے۔ اللہ تعالی جل شانہ کا فرمان نشان ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو فرمایا اللہ سے پختہ توبہ کرو۔ اگلے مقام تے اللہ فرماتا ہے ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ۔ اللہ فرمایا تم ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ کہ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ کی مطلب یعنی اس کی بھیجی ہوئی کتابوں کو نظر انداز کر دیا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماندا ہے انہاں لوگاں چ نہ ہو جاوے جے جنہاں وال ساڈی کتاب گئی تے انہاں نے اس نو نظر انداز کر دیتا، گویا انہوں نے اپنی جانوں پر رحم نہیں کیا۔ اللہ فرماندا ہے ساڈا کوئی نقصان انہوں نے کیتا، اپنیاں جاناں تے رحم نہیں کیتا نے، اور اپنے آپ کو گناہوں میں مبتلا رکھا اور آخرت کے لیے کوئی عمل نہ کیے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات پسند کرتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس سے ملاقات پسند کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کو ملنا ناپسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا اولئک ھم الفاسقون، فرمایا یہی لوگ نافرمان ہیں، یہی لوگ نافرمان ہیں، فاسقون، اور یہی لوگ فاسق ہیں۔ کیڑے لوگ فاسق نے؟ فرمایا جنہاں نے اپنیاں جاناں تے خود ظلم کیتا، اللہ دی نافرمانی کیتی، فرمایا نافرمان بھی نے تے فاسق بھی نے۔ ہن فاسق دیاں ہوندیاں نے دو قسماں، ایک ہوندا ہے فاسق کافر، ایک ہوندا ہے فاسق فاجر۔ پہلا جڑا فاسق کافر سی وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتا۔ فاسق کافر کون ہوندا ہے؟ جڑا اللہ تعالیٰ تے اللہ دے رسول تے اللہ دیاں کتاباں تے ایمان نہیں رکھدا، ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کی طرف رجوع کرتا ہے، ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کی طرف رجوع کرتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، فرمایا فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ۔ اللہ فرماندا ہے، فرمایا فاسق فاجر، یعنی کہ اگلا ایسی فاسق کافر، اگلا سی دوسرا فاسق فاجر۔ ہن فاسق فاجر وہ ہوتا ہے جو شرابی ہو، مال حرام کھاتا ہو، بدکار ہو، عبادت کو چھوڑ کر گناہوں میں زندگی بسر کرتا ہو، مگر اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتا ہو، یعنی گناہ ایویں دے کردا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نو وحدہ لا شریک مندا ہے۔ اے کون سی؟ اے سی فاسق فاجر۔ ان دونوں میں فرق یہ ہے، یعنی انہاں دونوں وچ فاسق کافر دے اندر، فاسق فاجر دے اندر فرق یہ ہے کہ فاسق کافر جڑا ہے اس کی بخشش یعنی موت سے پہلے اگر کلمہ شہادت پڑھ لوے تو ممکن ہے، اس کی بخشش پھر ممکن ہے۔ کی مطلب کلمہ پڑھ لوے مسلمان ہو جاوے، توبہ کر لوے پھر بخشا جاوے گا۔ جڑا سی فاسق فاجر اس کی مغفرت موت سے پہلے توبہ اور پشیمانی کے ذریعے ممکن ہے، اس لیے کہ ہر وہ گناہ جس کا فرمایا کہ تعلق خواہشات نفس سے ہو اس کی مغفرت ممکن ہے، اور ہر وہ گناہ جس کی بنیاد تکبر اور خود غرضی ہو فرمایا اس کی بخشش ناممکن ہے۔ یعنی ہر اس گناہ دی بخشش ممکن ہوندی ہے جس گناہ دے اتے بندہ توبہ کر لوے تے بندے نو شرمندگی ہوئے تے افسوس ہوئے تو انہوں دکھ ہوئے میں غلط کر بیٹھا پچھتاندہ رہ جاوے، اس گناہ دی بخشش ممکن ہے، مگر جڑا گناہ کر دے پھر تکبر کرے، خود غرضی کرے، اس دی بخشش ممکن ہی نہیں۔ یعنی کہ اس طرح لا لو کہ شیطان کی نافرمانی جڑی وجہ سی نا، جو شیطان نے نافرمانی کیتی سی ان دی وجہ سی تکبر اور خود غرضی، اس واسطے ان دی بخشش ممکن نہیں ہوئی۔
یعنی کہ خود غرضی تے تکبر اودے وچ خود غرضی تے تکبر سی. بس ہر انسان کو چاہیے کہ مرنے سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کر لے. شاید اللہ تعالی جل شانہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے. اللہ قرآن مجید فرماتا ہے هو الذی یقبل التوبۃ عن عبادہ ویعفو عن کثیر. اللہ فرمایا اللہ وہ ہے جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے اللہ وہ ہے جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے اور ان کے گناہوں سے درگزر فرماتا ہے. ان کے گناہوں سے درگزر فرماتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے علی شان ہے. حضور نے فرمایا گناہوں سے توبہ کرنے والا شخص فرمایا اس شخص کی طرح ہے کہ جس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں. یعنی گناہ تو انسان کو چلو ہو گیا، یعنی ان دا آخری حل کی ہوندا ہے کہ بندہ توبہ کر لوے. تے توبہ وچ جلدی کرنی چاہیے، توبہ وچ دیر نہیں کرنی چاہیے. تے اگے توبہ قبول ہون دی شرط بھی میں دسنا جو علماء نے دسی. حضور نے فرمایا کہ جڑا بندہ گناہاں تو توبہ کر لیندا ہے فرمایا اس بندے دی طرح ہے کہ جس نے کوئی گناہ کیتا ہی نہیں. بلکہ ایک واقعہ ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے بارے آندا ہے، آپ مدینہ منورہ دی ایک گلی دے وچوں گزر رہے سن. حضرت عمر بن خطاب مدینہ منورہ شریف دی ایک گلی جو گزر رہے سن. آپ نے ایک نوجوان کو دیکھا جو کپڑوں کے نیچے ایک بوتل چھپائے چلا آ رہا ہے. یعنی انہیں اپنے کپڑیاں دے تھلے نا ایک بوتل چھپائے چلا آ رہا ہے. آپ نے پوچھا ہے جوان اس بوتل میں کیا ہے؟ جوان بہت شرمندہ ہوا کہ میں کیسے کہوں کہ اس بوتل میں شراب ہے. یعنی بھی عمر پاک سن اگو عمر پاک بڑے سخت بندے سن بھی ہن شرمندہ بھی بڑا ہویا، ڈرا بھی کہ ہن میں عمر پاک نوں کیویں دساں کہ اندے شراب ہے. اس وقت اس نوجوان نے دل ہی دل میں اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ مجھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے شرمندگی سے بچا، پھر میں کبھی شراب نہیں پیوں گا. سبحان اللہ. یعنی اس بندے نے اس نوجوان نے توبہ کی تھی اللہ دی بارگاہ وچ، کہنے لگا اللہ آج تو مینوں عمر بن خطاب دے سامنے شرمندہ ہون تو بچا، پھر میں زندگی میں شراب نہیں پیواں گا. کہنے لگا میں پھر زندگی شراب نہیں پیواں گا. جوان نے یعنی جوان نے حضرت عمر کو جواب دیا. حضرت عمر نے جواب کی دیندہ ہے، اے امیر المومنین یہ سرکہ ہے. بوتل دے اندر کیا ہے؟ سرکہ ہے گی سی شراب. کہنے لگا سرکہ ہے. آپ نے فرمایا مجھے دکھاؤ. عمر پاک نے فرمایا وخا مینوں. چنانچہ آپ نے دیکھا تو واقعہ ہی سرکہ تھا. ہن ہے شراب سی بن سرکہ گیا. کیوں بنا کہ اس نے سچے دل نال توبہ کیتی سی، اللہ کی دعا کیتی سی کہ اللہ تو مینوں آج عمر پاک دے سامنے شرمندہ ہون تو بچا، میں وعدہ کرنا آج تو بعد گناہ نہیں کرنا، آج تو بعد شراب نہیں پیواں گا. اور مقام غور ہے کہ ایک بندے نے بندے کے ڈر سے، ایک بندے نے یعنی ایک نوجوان نے بندے کے ڈر سے، عمر پاک بندے نے کوئی خدا تو نہیں یا نبی تو نہیں، عمر پاک بندے نے فرمایا ایک بندے کے ڈر سے خلوص سے دل سے توبہ کی تو اللہ نے اس کی شراب کو سرکے میں بدل دیا. اگر کوئی بندہ اپنے اسی طرح اگر کوئی گناہگار اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نافرمانیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے. بلکہ جیسا کہ اس جوان کے معاملے میں ہوا جو اپنی برائیوں اپنے دفتر میں لکھ لیتا تھا. یعنی پیچھے ایک بندہ گزرا ہے کہ ایک نوجوان سن جدو گناہ کرنا نا تو وہ گناہ اپنے رجسٹر دے وچ لکھ لیندا سی. اپنا گناہ انہیں ایک اپنا رجسٹر بنایا اندر وچ لکھ لیندا سی. جدو توبہ کیتی نا تے اس تو بعد یعنی اس پھر کی ہویا وہ گناہاں جدو رجسٹر کھولن توبہ تو بعد اپنے گناہاں دا ویکھا میں کنے کو کیتے ہوئے نے رجسٹر ویکھا تے اندر وچ نا صرف لکھا ہوا سی فاولائک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. کی مطلب کہ اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے. یعنی شرک کی جگہ ایمان، بدکاری کی جگہ بخشش، گناہ کی جگہ نیکوکاری لکھ دی جاتی ہے. کیڑے بندے واسطے جڑا بندہ اپنے گناہاں تو توبہ کر لیندا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمان کہ ایک رات حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے عشاء دی نماز حضور دے نال پڑھی. میں باہر نکلا نا راستے اندر مینوں ایک عورت ملی. اس نے مجھ سے کہا کہ میں نے ایک گناہ کیا ہے
کیا میں توبہ کر سکتی ہوں؟ میں نے پوچھا تم نے کون سا گناہ کیا ہے؟ وہ عورت بولی، کہنے لگی میں نے زنا کیا ہے، اور جب اس زنا سے بچہ پیدا ہوا تو میں نے اسے بھی قتل کر دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے کہا تو برباد ہو گئی۔ ابو ہریرہ کی فرماتے ہیں میرے منہ سے نکل گیا کہ تو برباد ہو گئی، تیرے لیے کوئی توبہ نہیں۔ وہ عورت بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں وہ عورت بے ہوش ہوتے ڈگ پئی، میں اپنی راہ چل دیا، یعنی میں اپنے رستے چلا۔ جدو چلا تو فرماتے ہیں میرے دل وچ خیال آیا کہ میں کوئی فتویٰ لا دیتا ہے، رسول کریم کو تو پوچھا نہیں۔ یہ عورت تو نبی پاک دے کول آندی پئی سی، کہ اللہ قرآن وچ فرماندا جدو اپنی جاناں تے ظلم کر لو تو فرمایا میرے محبوب دے بوئے تے ٹر جاؤ، تے توبہ کر لو، میں اللہ تانوں معاف کر دیواں گا۔ سبحان اللہ۔ تے دل وچ خیال آیا کہ میں حضور دے پیچھے بغیر ہی مسئلہ دس دیتا ہے، چنانچہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں حاضر ہویا، نبی پاک نو سارا واقعہ سنایا۔ حضور نے فرمایا تم نے بہت برا کیا ہے، تم نے کیا یہ آیت نہیں سنی تھی والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اور وہ لوگ جو نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ کسی اور کو تو اللہ ان کو بخش دیتا ہے۔ اللہ حضور نے فرمایا عمر ابو ہریرہ کیا تو آیت نہیں سنی سی کہ جڑے بندے اللہ دے نال کسی نو شریک نہیں ٹھہران دے تے گناہ جویں دا بھی کر لیندے تو توبہ کر لیندے نے تے اللہ پھر انہاں نوں بخش دیندا ہے کہ تو بہت غلط کیتا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے نے میں جو ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ایک گل سنی اس عورت کی تلاش میں نکل پڑا، ہر کسی سے پوچھا کہ وہ عورت کہاں ہے جس نے مجھ سے مسئلہ پوچھا تھا، یہاں تک فرمایا کہ مجھے پاگل لوگ سمجھنے لگے۔ فرمایا میں ایویں لبنا شروع کیتا اس عورت نو کہ لوگ مینوں پاگل سمجھن لگ پے، بالآخر وہ عورت مجھے مل گئی۔ میں نے اسے یہ آیت سنائی فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، یعنی ایتھے تک جدو پہنچا حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں وہ عورت خوشی سے پاگل ہوئی اور کہنے لگی کہ میں نے اپنا باغ اللہ اور اس کے رسول کے لیے بخش دیا ہے۔ یعنی اس نے وہ عورت کہنے لگی میں اپنا باغ اللہ کے رسول دے رستے دے خرچ صدقہ کر دیتا ہے۔ ہن اس آیت دا مطلب کی سی؟ آیت دا مطلب یہی سی کہ اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ کدو بدل دیتا ہے؟ جدو بندہ توبہ کر لوے۔ کہ مقبول اور مردود توبہ دی نشانی کی ہوندی؟ علماء فرماندے ہیں کسی عالم تو پوچھا گیا کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو کیا اسے اپنی توبہ کے قبول ہونے یا نہ ہونے کا پتہ چل جاتا ہے؟ اگونا نے جواب دیتا، عالم نے جواب دیا، کہا کہ کوئی یقینی بات تو نہیں، البتہ کچھ نشانیاں ہیں۔ کون کون سی ہیں؟ فرمایا جن سے توبہ کی قبولیت کا پتہ چلتا ہے، فرمایا وہ یہ کہ بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے پاک رکھتا ہے۔ جدو بندہ توبہ کر لینا ہے نا پھر وہ بندہ گناہ نہیں کرتا، یہ تو پتہ لگتا ہے کہ یہ توبہ اللہ نے قبول کر لی ہے۔ اور ایک بندہ توبہ کرتا ہے اس بعد پھر گناہ کرتا رہتا ہے، سمجھو دی توبہ قبول نہیں ہوئی۔ یہ اگر ان دی توبہ قبول ہو جاندی علماء فرماتے ہیں تو فرمایا پھر انہیں پھر پیچھا گناہ نہیں کرنا سی، اس کے دل سے خوشی غائب ہو جاتی ہے۔ جس بندے دی توبہ اللہ قبول کر لیندہ ہے ان دے دل دے وچوں خوشی غائب ہو جاتی ہے، ہر وقت اللہ کے موجودہ ہونے کا احساس ہوتا ہے، یعنی انہوں ہر وقت اللہ دے موجود ہوندہ احساس ہوندہ ہے کہ اللہ ہر تھاں تے موجود ہے، نیکیوں کے قریب اور بروں سے دور رہنے لگتا ہے۔ نیک بندیاں دے فرمایا نیڑے رہن لگ پیندا ہے، بریاں تو دور ہونے لگ پیندا ہے، دنیا کی تھوڑی سی نعمت کو عظیم اور آخرت کے لیے کثیر نیکیوں کو بھی قلیل خیال کرتا ہے۔ یعنی کی مطلب بھی دنیا دی تھوڑی بھی نعمت آوے انہوں وادو سمجھدا ہے تے آخرت دیاں کثیر چوکھیاں نیکیاں بھی کر لوے تے پھر بھی تھوڑیاں سمجھدا ہے۔ یہ توبہ قبول ہونے دیاں نشانیاں نے۔ اپنے دل کو ہر وقت فرائض خدا بندی میں مصروف رکھتا ہے اور زیادہ وقت خاموش رہتا ہے اور اپنے گزشتہ گناہوں پر افسوس کرتا رہتا ہے۔ اپنے گزشتہ یعنی پہلے جڑے گناہ کیتے سن انہاں تے افسوس کرتا ہے اور غم پریشانی کو اپنے لیے لازم کر لیتا ہے اور اپنے گناہوں سے اس طرح توبہ کرتا ہے، کبھی گناہ نہیں کرتا، یعنی گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہی توبہ کے قبول ہونے کی نشانیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سانو